منہ کو گول ہی کریں گے سیدھی پیش پر اور الٹا پیش پر، لیکن سیدھی پیش جو ہے اسے چھوٹا کر کے پڑھیں گے اور الٹا پیش جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ با پیش بو، یہ سیدھی پیش، جب الٹی پیش ہوگی تو ہم اس کے ساتھ الٹی پیش بولیں گے۔ با پیش بو، یا سیدھی پیش کو چھوٹا، بو نہیں کیا۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، الٹی پیش کو لمبا کریں گے۔ بو بو، تا پیش تو، تا الٹا پیش تو، تو دونوں میں فرق کرنا ہے، سیدھی پیش اور الٹی پیش میں فرق کرنا ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، عربی پڑھیں، تو ان کے اندر آپ نے خیال کرنا ہے کہ پیش کون سی ہے، تو اس کے حساب سے آپ نے لمبی چھوٹی کرنی ہے۔ سو سو، جو جو، ایک مرتبہ میں چھوٹا کر رہا ہوں، جس کو چھوٹا کر رہا ہوں وہ سیدھی پیش ہے اور جس کو لمبا کر رہا ہوں وہ الٹی پیش ہے۔ ہو ہو، خو خو، دو دو۔ ترجمے کا سبق ہے، اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں وہ 13 آیات جن کے اندر اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ تو آگے ہم پڑھیں گے بی کا ترجمہ ساتھ پر، یہاں پر ترجمہ ہوگا سبب یا وجہ ہوگا۔ بیما، اس کے سبب جو، بیما اس کے سبب یا اس کی وجہ سے، وجہ جو ترجمہ ہوا یہ با کا ترجمہ ہوا ہے، ماں کا ترجمہ جو، اور ان دونوں کو پڑھتے وقت اس کی وجہ سے جو، اس کے سبب جو قانون تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے۔ تو یہ جو ہے اللہ پاک نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیماری کیا ہے؟ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، اوپر سے ایمان اور اندر سے منافقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہاں یہ ان کی جو بیماری تھی، اوپر سے ایمان اور اندر سے منافقت، اللہ پاک پھر ان کو بڑھاتا گیا۔ تو آگے فرمایا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو یہ عذاب ان کو کس وجہ سے ملے گا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ، تو جھوٹ جو ہے یہ چھوڑنا پڑے گا۔ آگے ہمارا صبح شام کے اذکار میں سے آیت الکرسی کا سبق چل رہا ہے اور ہم اس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یعلم ما بین ایدیہم یہاں تک جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے زبانی یاد کر لی تھی۔ آگے ہم پڑھیں گے وَلَا يُحِيطُونَ، ای کو لمبا کریں گے، تو کو بھی لمبا کریں گے، یو کو چھوٹا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّن، بِشَيْءٍ، حمزہ میں میم داخل کریں گے، بِشَيْءٍ من کے نون کو لمبا نہیں کریں گے یہاں پر، کیونکہ آگے حروف حلقیہ آ گیا، چھوٹا کریں گے عین۔ بِشَيْءٍ من، من نہیں کریں گے، بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ، یہ کو لمبا کریں گے، کھڑی زیر بھی ہے لیکن حمزہ جب آ جائے کھڑی زیر کے بعد تو وہاں پر جو ہے تھوڑا سا اور لمبا کریں گے، تقریباً 3 الف کے برابر۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا، الا صرف اتنا نہیں کرنا، تھوڑا سا لمبا بھی کریں گے، زبر کے بعد الف ہے، الا بما، یہاں پر بھی الف لمبا کریں گے، شاء، جب حمزہ سے پہلے مد آ جائے، حمزہ اصل سے، تو اس مد کو تقریباً 5 الف کے برابر 5 انگلی اپنی مٹھی بند کریں، 5 انگلی ایک ایک کر کے کھولتے جائیں، جب تک کھلے نہ یا ہاتھ کھول کر رکھیں، ایک ایک انگلی کر کے بند کرتے جائیں، جب تک بند نہ ہو اس وقت تک آپ نے لمبا کرتے جانا ہے۔ بما شاء، یہاں تک ہمارا سبق ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ،
دوبارہ پڑھیں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سلام کرنے کے آداب. بچوں کو جو ہے وہ بڑے سلام کر سکتے ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ بھی سلام کرنا ہے. گھر میں جب داخل ہونا ہے سلام کرنا، گھر سے نکلتے وقت سلام کرنا، اگر کسی سے ملاقات کرنی سلام کرنا ہے، کسی سے جدا ہونا پھر بھی سلام کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں سلام کیا کرو، کیونکہ اسلام سے کیا ہوتی ہے؟ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. آگے ہے انسان قضائے حاجت کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، تو اگر اسے کوئی سلام کرے تو اس کا جواب تب تک نہیں دینا تب تک وہ قضائے حاجت سے فارغ نہیں ہو جاتا، یعنی بیت الخلاء سے باہر نہیں آ جاتا. ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کرتے وقت جو ہے وہ سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا. تو جواب کب دیا؟ جب باہر آئے تو پھر جواب دیا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آگے ہے کہ اگر یہ سلام صرف یہاں پر منع ہے، صرف قضائے حاجت کے وقت منع ہے، بعد میں جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اگر کوئی نماز پڑھتے وقت آپ کو سلام کہہ دیتا ہے تو آپ نے اس وقت وعلیکم السلام نہیں کہنا، بلکہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے آپ نے اشارہ کر دینا ہے. ہاتھ کو اگر ہاتھ باندھے ہوئے آپ نے سینے پر تو اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ سے سلام کر دیں گے. تو دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا اٹھا دینا ہے، پنجہ آخری. اگر رکوع میں ہے تو آپ نے رکوع میں انگلیوں کا آخر والا جو پنجہ ہے ہتھیلی تھوڑی سی اٹھا دینی ہے، باقی ہاتھ پیچھے سے لگا رہنا چاہیے جسم کے. اگر سجدے میں تو سجدے میں سلام کا ہے تو آپ نے تھوڑا سا دائیں ہاتھ جو ہے وہ اٹھا دینا ہے. نماز کے وقت بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن اشارے کے ساتھ، بول کر نہیں، پڑھ کر نہیں، اشارے کے ساتھ آپ ہاتھ لائیں گے، آپ کو سلام کے جواب کا اجر مل جائے گا. یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں یہودی ہیں، تم ان کو سلام نہ کرو. یہودی عیسائی جو ہیں ان کو سلام نہیں کرنا. باقی سلام جو ہے یہ مسلمان کا حق ہے، اس سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا ہے. ہاں عیسائی اور یہودی جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام میں پہل نہ کرو، اگر وہ تمہیں کسی راستے میں ملے تو تم ان کا راستہ جو ہے وہ تنگ کر دو. ہاں اگر وہ سلام کریں، پہلے تم نے سلام نہیں کرنا، اگر وہ سلام کریں تو تم نے صرف علیکم کہنا.